السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورۃ الرحمن کی چوتھی نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی آیات نمبر 17 سے آگے تک کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ان آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ناظرین کے سامنے میں ایک معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نشست میں ہم نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر کیا تھا، اس کی تفسیر پیش کی تھی، اس میں ایک اہم نقطہ تفاسیر میں ملتا ہے جو محو ہو گیا اور ذہن سے نکل گیا، اور پہلے جو ہے ہم اسی سے بات شروع کریں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی رب المشرقین و رب المغربین سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الرحمن اپنے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائی تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا عجیب بات ہے کہ جب میں نے یہ سورہ جنوں کے سامنے پڑھ کر سنائی تو جب میں کہتا تھا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو وہ اس آیت کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب ہوتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تیرے لیے ہی حمد ہے۔ تو جب فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن مجید میں پڑھا جائے یا ہم کبھی بھی سنیں تو ہم کو اس کی عادت بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو یہ تو بظاہر صرف ایک سورے تک محدود یہ بات نہیں رہتی، یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان جو ہے ماشاء اللہ کہنے کا جو تصور ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ یہ کہنے کا یہ جو تصور ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے بہت ہی میکینیکل ہو کر رہ گیا ہے مولانا، بس مشینی طور پر ہماری زبان سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر جو احساس پیدا ہونا چاہیے شکر کا، وہ احساس نہیں پیدا ہوتا۔ تو میرے خیال سے یہ جو واقعہ ہے سورۃ الرحمن سے متعلق آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نعمت ہمارے سامنے آئے، ہمیں ملے، تو ہم کو تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ احساس شکر کو ہمارے دلوں میں جو ہے مستحضر کرنا چاہیے۔ اور وہ عربی جملہ کیا ہے جنات کا؟ لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد۔ یہ لا بشیء من نعمک ربنا، اے ہمارے رب، آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، جھٹلاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں فلک الحمد، اور آپ ہی کے لیے، تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3291، یعنی ترمذی شریف میں اگر تلاش کریں گے تو یہ مل جائے گا۔ معین بھائی، ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اور دیگر دعائیں بھی جو اللہ رب العزت، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں بھی دیکھیں کہاں ہر جگہ حمد اور دوسری چیزیں، واش روم سے نکلنے کے بعد، پھر مسجد سے نکلنے کے بعد جو دعائیں سکھائی گئی، یعنی جتنی دعائیں ہیں وہ اس موقع کے حساب سے بہت ہی مفید ہے اگر معنی کے ساتھ انسان پڑھے تو پھر۔ اور اس میں مولانا ایک بات جس کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا اس میں بھی آتا ہے کہ جب الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو وہاں یہ ملتا ہے کہ وہاں ہم کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بلا ونحن ذالک لمن الشاہدین، کہ بے شک آپ حاکموں میں سے بہترین حاکم ہیں۔ تو میں جو توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم یہ جواب اسی وقت دے پائیں گے جب پڑھی جانے والی آیت کا مفہوم اور معنی ہم سمجھ پائیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توقع ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور احادیث میں یہ تمام جوابات جو ہے مذکور ہے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ ہم جب قرآن مجید پڑھا جائے یا کوئی دوسرا پڑھے تو ہم کو پڑھنے والی آیات کا مفہوم معلوم ہو۔ یہ آج مجھے یہاں سے بات شروع کرنا تھا۔ اور اور اسی وقت یہ ہوگا جب کہ انسان کے دل میں وہ چیز ہو، جیسے اذان کے بعد اذان کی جو جواب دیے جاتے ہیں اذان کے، تو انسان اگر اس مطلب یہ ہے کہ احساس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ دے تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے۔
اور اذان ہم تو شروع کریں گے آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی مشرق کے دونوں اطراف کا خداوند ہے اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا بھی خداوند ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چھوڑ رکھے ہیں دو دریا، دونوں ٹکراتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے، تو تم اپنے رب کی کن کن نیرنگیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے اختیار میں ہے سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز، تو تم اپنے رب کے کن کن عجائبات کو جھٹلاؤ گے؟ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے. تو عزیز ناظرین، ہم پہلی آیت رب المشرقین و رب المغربین سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف طور پر دو مشرق اور دو مغرب کا بیان کیا ہے مولانا. جی تو اس سے مفسرین کی کیا مراد ہے؟ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے شراقہ یا شروق کہ مغرب کس کو کہتے ہیں اور مشرق کسے کہتے ہیں وہ معلوم کرنا ہوگا. جی. کہ شراقہ کی میننگ آتی ہے چمکنا، اگنا، نکلنا. تو سورج جہاں سے نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، جی. اور مغرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے. جی. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. حالانکہ پہلے مفسرین نے یہ کہا کہ سردی اور گرمی میں سورج کے طلوع ہونے کے اور غروب ہونے کے مقامات الگ ہوتے ہیں، اس لیے مشرقین والمغربین کہا. بات اس سے یہاں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کئی جگہ پہ رب المشارق والمغارب کا لفظ بھی آیا ہے، تقریباً سورہ معارج میں. جی. تو پھر وہاں پہ بات نہیں بنتی ہے کہ مشارق اور مغارب آیا ہے تو پھر یہاں پہ سردی گرمی والا کیا تعویل کی جا سکتی ہے. صاحب تدبر نے بہت اچھی تعویل کی ہے کہ اس سے مراد سردی اور گرمی نہیں ہے، بلکہ معین بھائی آپ اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا گوشہ گوشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی جگہ جو ہے اس سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے اس کو جو سورہ معارج میں کہا گیا کہ آگے جہاں ختم ہوتا ان لقادرون، کہ ہم جو ہے ان مشارق اور مغارب اور مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں پر ہم قدرت رکھتے ہیں. یہ مطلب ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. جی جی. یعنی ایک تو مطلب یہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا سردی گرمی. ایک اور مطلب ہے کہ جہاں پہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہ غروبی کی بھی تو جگہ ہے. جی. اور جہاں پہ غروب ہو رہا ہے وہ طلوع کی جگہ ہے. تو ایسے بھی دو طلوع اور دو غروب جو ہے سامنے آتے، دو مشرق اور دو مغرب. مطلب ایک جگہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہ طلوع ہو رہا ہے کرۂ ارض پر. تو اس طریقے سے ایک وقت میں ایک جگہ مشرق ہے اور ایک جگہ مغرب ہے ایک وقت. اسی طریقے سے جب وہاں وہ غروب ہوگا تو دوسری جگہ پر طلوع ہوگا تو پھر وہاں مغرب ہوگا اور یہاں جو ہے مشرق ہوگا. تو اس طریقے سے بھی جو ہے مشرقین اور مغربین کو سمجھا جا سکتا ہے. اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے مولانا وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم سمجھیں
کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دن، دن کے بعد میں رات، جس کا قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں سو سکو، تاکہ جو انرجی دن بھر میں تمہاری ضائع ہو جاتی ہے وہ انرجی جو ہے دوبارہ تیار ہو جائے تمہارے جسم کے اندر، اور تم دوسرے دن کے لیے جو ہے وہ اپنے معاش کی دوڑ دھوپ کے لیے جو ہے تم تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ہم نے دن بنایا تاکہ تم اس دن میں، دن کی روشنی میں جو ہے اپنا دنیاوی جو مصروفیات اور کارگزاریاں ہیں اس کے لیے دن مناسب ہے۔ تو یہ دن اور رات کے الٹ پھیر جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتوں میں سے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے سوال کیا ہے کہ کون ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قیامت تک کے لیے رات رکھتا۔ جی 20ویں پارے کے پہلی صفحے میں ہو۔ جی، اور کون ہے اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھتا تو کون سا خدا تھا جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے؟ یاتیکم بضیاء، اللہ روشنی لا دیتا ہے، اگر اس طریقے سے 20ویں پارے میں ہے یہ۔ جی، اور دوسری بات معین بھائی اس میں ایک بات یہ ہے کہ چاہے وہ مشرق مغرب ہو یا مشرقین مغربین ہو یا مشارق مغارب ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی لایا اس تمام کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب بلکہ ساری کائنات کا وہ خدا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں پر جو لایا گیا ہے چاہے وہ مشرق مغرب ہو، وہاں پر اس کے آس پاس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جی جس سے کچھ حکمتیں ظاہر ہوتی ہے، جیسے رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ جی، جہاں پر مشرق مغرب کا بلایا گیا تو یہاں پر اگرچہ مطلب مشارق مغرب سب کچھ ایک ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک، اسی کو اپنا وکیل بنا۔ تو اللہ نے یہاں پر واحد استعمال کیا۔ جی، تو یہاں توحید کا جو پیغام جو ملتا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو، کائنات جتنی بھی بڑی بھی ہو، اس کے جتنے مشارق اور جتنے مغارب یا جتنی جہتیں ہوں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کا مالک ایک رب ہے جو اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں جو مغربین مشرقین مغربین ہیں تو یہ سورہ رحمان میں ہر آیت میں دیکھیے تو تقریباً تمام آیتوں میں جوڑے کا ذکر ہے، تقریباً تمام آیتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال کیا ہے۔ یعنی قرآن جمالیات سے بھی پر ہے، اگر ہم مشرق مغرب اور مشارق مغارب کو ایک ہی مفہوم میں لیتے ہیں تب بھی اگر دیکھیں تو قرآن جمالیات سے بھی پر ہے، فصاحت و بلاغت کا سمجھیے کہ یہ منبع ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اس لیے کہ سورج ابھی اس دور میں سورج کے تعلق سے تو بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں، تو سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اور سورج کا ابھی اگر اس زاویے سے سوچتے ہیں آج کے سائنس کے زاویے سے، تو سورج کس طریقے سے گردش کرتا ہے، یہ سب خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ اور ایسی گردش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام بنایا ہے اس سے ایک نقطہ جو ہے وہ انحراف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی کہیں کہنا چاہتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے جو ہے وہ میرے اتنے زبردست قبضے قدرت میں ہے تو تم کیا چیز ہو؟ جی، تم اپنی حیثیت کو پہچانو، اور قبل اس کے کہ میرا عذاب تم کو آن پکڑے یا تم میرے پاس میں حاضر کر دے جاؤ، تم اپنے روش کو درست کرو۔ اس کے بعد آگے مرج البحرین یلتقیان، مرج کا مطلب چھوڑنا، تو یہاں پر فاعل اللہ ہی ہے، رب ہی ہے۔ مرج البحرین، اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو چھوڑ دیا۔ جی، مرج معین بھائی چراگاہ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں جانور چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، تو یلتقیان ملتے ہوئے، دونوں دریا ایک ساتھ ملتے ہوئے چلتے ہیں۔ جی، ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ لفظ التقطا سے بنا ہے، جس کی معنی ہوتی ہے آپس میں بھڑ جانا، جی، یا لڑائی کرنا۔ اصل یہ روٹ ورڈ اس کا لام قاف یا ہے، لقیہ یلقا ہے، التقطا نہیں، روٹ ورڈ یہ ہے۔ ہاں، اور التقط آگے چل کے ہوتا ہے تو دو جی تفاعل میں جو ہے دونوں ایک ساتھ مل کر کے کوئی کام کرے تو اس کو تفاعل کہتے ہیں۔ جی، تو میں آج تو یہ بات بہت عام ہے مولانا، اس سے پہلے لوگوں کو اس آیت کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش ہوتی تھی۔ کیپ ٹاؤن جو ساؤتھ افریقہ کے پاس میں ایک شہر ہے، وہاں سے اگر آپ آگے چلیں تو وہاں جہاں اٹلانٹک اوشن، جس کو کیا کہتے ہیں، بحر اوقیانوس، اٹلانٹک کو
बहर ओकियानूस जी, और जहां बहर हिंद से मिलता है, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को, दोनों को हम अपने नजरों के सामने मिलते हुए देखते हैं। और एक लकीर है जो दूर तक चली जाती है, जो दोनों समंदरों को बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमको अलग अलग पानी नजर आते हैं। एक का रंग अलग है, दूसरे का रंग अलग है, एक की कैफियत अलग है, दूसरे की कैफियत अलग है। जो अटलांटिक ओशन है वो इंडियन ओशन से दर्जे हरारत में 10 दर्जे कम होता है, और उसकी सैलिनिटी मतलब नमकीनियत, नमक की जो मिकदार होती है वो भी इसकी और इसकी दोनों में कम होती है। और वो दोनों के अंदर जो आबी जानदार हैं उनके स्पीशीज भी एकदम अलग अलग हैं। अच्छा, जी जी। तो ये आज जब लोग समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि पानी, और वो भी समंदर, जिसकी तोग़यानी हम देख के कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि उसके सामने दुनिया की कोई चीज ठहर नहीं सकती। जब सुनामी आती है तो हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने अपने पानी को जब हुक्म दिया और उसमें जब तोग़यानी आई तो दुनिया की बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत तरीन चीज अपनी जगह से कर उखड़ गई। तो लेकिन अल्लाह ताला की ये कामिल कुदरत है कि उसने दो समंदरों को एक साथ में इस तरीके से बहाया, और वो समंदर जो एक ज़बरदस्त पावर और ताकत का इजहार करती है, ये दो ताकत है, पानी में जो ताकत होती है जिसको हम हाइड्रल पावर कहते हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक बरज़ख बनाया है। बरज़ख कहते हैं पर्दे को, मौलाना बराबर है, इसीलिए हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। मौत के बाद और आखिरत की ज़िंदगी से दरमियान वाली जो जिंदगी होती है उसको हम बरज़खी जिंदगी कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक पर्दा हायल है, हमको पता नहीं है, इसके लिए बरज़खी कहते हैं। तो ये जो बरज़ख अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये दरअसल में साइंस की ज़बान में सरफेस टेंशन है। और पानी का जो कम नमकीन पानी है और जो ज़्यादा नमकीन पानी है, उन दोनों का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, और वो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ का पानी वहाँ के पानी से मिलता नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो कायदा बनाया है, जो कुल्लिया बनाया है, उस कुल्लिया के ये दो बड़े बड़े ताकतवर समंदर भी जो है अल्लाह ताला की हुक्म को मानते हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी जो हद कायम की है, जैसा कि आगे अल्लाह ताला कहता है कि वो अपनी हद से तजावुज़ नहीं करते। तो यहाँ इंसानों को भी जो है एक अल्लाह ताला इशारा दे रहा है, जैसा कि ऊपर अल्लाह ताला ने कहा था कि वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान अल्लाह तदग़ू फ़िल मीज़ान, कि तुम मीज़ान में ज़्यादा सरकशी न करो। तो यहाँ अल्लाह ताला उसकी मिसाल के तौर पर ये दो बड़े समंदरों को पेश कर रहा है कि वो भी अल्लाह ताला के बनाए हुए मीज़ान और अल्लाह ताला के बनाए हुए क़वानीन के ख़िलाफ़ अमल नहीं करते या उसकी खिलाफ सरकशी नहीं करते। तो हमको कितना ख्याल रखना पड़ेगा कि हम तो अल्लाह ताला के मुकल्लफ बंदे हैं और उसकी मखलूक है, और अल्लाह ताला ने हमको इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और फिर उसके बाद में जो है अल्लाह ताला वापस कहता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब के, अपने अल्लाह ताला के किन किन करिश्मों से, किन किन ताकतों का तुम इनकार करोगे। मोइन भाई, ये सब जो आयतें हैं ना, इन आयतों को सरसरी तौर से भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया है, आदमी बहर, समुंदर, दरिया का वो नक्शा अपने जहनों के सामने रखे, बल्कि सुनामी की जो वीडियोज आए वो जहनों के सामने रखे, उसके बाद सोचे कि अल्लाह की कुदरत कितनी जबरदस्त है कि अल्लाह के एक इशारे से क्या इसके अंदर कितनी कुव्वत ताकत हो रही है, क्या से क्या कर रहा है ये समंदर। तो एक दावत फिक्र है हमारे लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है समुंदर इतनी कुव्वत होने के बावजूद अल्लाह ने रोक दिया है, तो एक दूसरे से मिलते नहीं। मतलब वहाँ का मतलब लोगों ने देखा है कि आप वहाँ जाकर वो पानी को आप देखें और उसका एनालिसिस करें तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, उसकी सैलिनिटी, उसकी नमकीनियत भी अलग होती है। इस पानी का भी जो है नमकीनियत अलग होती है, उसका टेम्परेचर भी अलग होता है। और इसी तरीके से जो लोग गूगल पे जाकर आप ये कीजिए, टाइप कीजिए अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का मिलाप नियर केप टाउन, तो आपको वो तस्वीर नजर आएगी जिसमें आप बहुत आसानी से एकदम वाज़ेह तौर पर दो समंदरों को मिलता हुआ देख सकते हैं।
اور دونوں سمندروں کا رنگ الگ ہے، ان کی کیفیت الگ ہے، اور آپ صرف آپ کی زبان سے بے ساختہ وہی نکلے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور مولانا دوسری ایک بات جو چھوٹی سی بات، کیونکہ کچھ مفسرین نے وہ بھی لائی ہے، اور وہ بھی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایگزسٹنس دنیا میں ہے، کہ سمندروں کے بیچ میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے شیریں پانی کا، میٹھے پانی کی چشمے جو ہے جاری کر دی سمندر کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ وہ میٹھے پانی کی جو رو ہوتی ہے وہ کھاری نہیں ہوتی سمندر کے پانی سے مل کر، اور سمندر کا پانی جو کھارا ہے وہ اس پانی سے میٹھا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے اور یہ کرشمہ ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جو سمندروں میں جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، جو بہت دنوں تک جاری رہتے ہیں، ان کے لیے یہ پانی کا، پینے کے پانی کا یہ سورس بنتا ہے۔ جی کبھی کبھی تو تواریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ کہیں وہ لوگ بیچ میں رہ گئے تو پھر پانی کی ضرورت ہوئی تو اسی سے نکالتے ہیں۔ خیر دیکھیے اللہ کی قدرت۔ آگے دیکھتے ہیں معین بھائی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جی منہما یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اور اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹے گی، دونوں بحرین، دونوں بحرین، یعنی یہاں بحرین جو لفظ آیا ہے اس کی طرف لوٹے گی، یعنی میٹھے پانی کا سمندر اور کھارے پانی کا، یا دونوں سمندر سے لؤلؤ یعنی موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ کورل، لوگ مونگے شاید سمجھیں گے نہیں، جی تو پرل اینڈ کورلز، اس کو کورل کہتے ہیں۔ اچھا جی مونگے۔ تو معین بھائی ایک بات یہ ہے کہ اس میں اگر کھارا پانی اور میٹھا پانی مراد لیا جائے دونوں سمندر سے، تو یہ جو مونگے وغیرہ یا موتیاں نکلتی ہیں وہ تو کھارے پانی سے نکلتی ہیں، میٹھے پانی میں ہوتا نہیں ہے۔ اس کا جواب صاحب تدبر قرآن نے بہت اچھا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی میٹھے پانی اور کھارے پانی کا ذکر نہیں ہوا، دو بحر کا ذکر ہوا ہے، اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہاں یہ اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن سے مراد ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ میٹھے پانی سے موتی نہیں نکلتے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سب میں بڑا دریا ہے جس کو مسیسپی ریور کہتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی موتی اسی دریا سے، میٹھے پانی سے، وہ میٹھا پانی ہے، میٹھے پانی سے نکلتے ہیں۔ اور مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ چائنا میں اور میرے خیال سے بحرین وغیرہ میں بھی میٹھے پانی کے چشموں سے جو ہے موتی کو نگالا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ صنعت وہاں موجود ہے، اور یو ایس میں بھی اس کی صنعت موجود ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ صرف کھارے پانی میں ہی کورل اور موتی جو ہے پلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے۔ یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ کھارے پانی میں بھی یہ بات صحیح ہے، اور میٹھے پانی کے لیے بھی یہ بات صحیح ہے۔ لیکن دوسری بات جس کی طرف ایک مفسر نے اشارہ کیا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت کاملہ کا بیان کر رہا ہے کہ یہ سمندر اتنے زبردست ہے کہ جب اس میں طغیانی آ جاتی ہے تو بڑے بڑے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کنٹرول ایسا ہے کہ اسی زبردست پانی کی تہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے نازک نازک چیزوں کو تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم بطور زیور اور آرائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت یہ آپ نے وہ دو تضاد کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ اچھا، تضاد پہ ایک بات یاد آ گئی معین بھائی کہ دو تضاد سے مل کر ہی تیسری چیز پیدا ہو رہی ہے دنیا میں۔ اکثر جو سورہ رحمان میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک آیت میں دو تضاد ضرور بیان کیا گیا۔ تو کسی مفسر کا میں نے پڑھا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھارے پانی سے اور میٹھے پانی سے الگ الگ موتیاں نکلتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسا سسٹم ہو کہ کھارے اور میٹھے پانی سے ملنے کے بعد میں جو ہے وہ موتی کے جو ہے سیپ میں جو ہے وہ موتی کا پیدا ہونا ہے اور کورلز کا بننا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، سائنس ایسی ترقی کرے گی میرے خیال سے اور زیادہ لا تنقضی عجائب والی جو بات ہے وہ اور ظاہر ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہا ہے۔ جی تو یہ آیت ترجیح ہے۔ اب آگے چلتے ہیں معین بھائی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور لہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی کہ اسی کے لیے ہے جوار۔ یہ جاریتن کی جمع ہے، جاریہ کہتے ہیں کشتی کو، جہاز کو۔ اصل میں جرا یجری، جرین کی میننگ آتی ہے دوڑنا، چلنا، تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جاریہ اس کا اسم فاعل، اسی کی جمع جواری۔ منشآت اٹھے ہوئے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآت اسی کے لیے اٹھے ہوئے
کشتیاں ہیں، جہاز ہے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح. مولانا آپ ناظرین بھی اس بات پر غور کریں، اس زمانے میں آج جو ہم شپ دیکھتے ہیں، کروز شپس دیکھتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو واقعی میں سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، تودوں کی طرح نظر آتے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوا کرتی تھی، وہ بادبانی کشتیاں، یا بادبانی کشتیاں ہوا کرتی اس تھی. کے اوپر جو لگا ہوتا ہے نا وہ دور سے دیکھنے میں ویسا پہاڑ جیسا لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے شپس بنیں گے کہ جن کو دیکھ کر سمندر میں واقعی میں ایسا لگے گا کہ سمندر میں ایک پہاڑ چل رہا ہے. اور آج تو جو یہ ہوتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا شپ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی پورا ایک ایئرپورٹ ہے جس کو ایک شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شپ کتنا بڑا رہا ہوگا. اور جو دوسرے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کروز شپس ہوتے ہیں، وہ 5-6 منزلہ عمارت ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے اندر ہزاروں لوگ یکساتھ سفر کرتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی شپ ہوتی ہے جس کو ہم کروز شپ کہتے ہیں. لوگ گھومنے پھرنے اور تفریح کے لیے ان کروز شپ میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں عزیز ناظرین اس بات کا خیال کیجئے کہ جو چیز بھاری ہو وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ قوت تسخیر عطا فرمائی ہے کہ اتنے بڑے اور وزنی جہاز بھی جو ہے اس پانی میں بڑی رفتار کے ساتھ میں جو ہے تیرتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تسخیری قوت عطا کی ہے. ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم پہچانیں اور ہم سمجھیں کہ اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا معین بھائی، وہ پہاڑ اور سمندر کا کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے جی، اس لیے کہ وہ یہاں بھی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال. ان کو جو ہے وہ کشتی موج کے اندر پہاڑ کی طرح لے کے چل رہی تھی. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اس زمانے میں ان آیتوں کا سمجھنا اور آسان ہو گیا، جیسا کہ آپ نے بتایا. اور میں بھی کبھی ایک مرتبہ میں تھوڑا سا سفر کیا تھا، ایلیفینٹا گیا تھا، تو اس میں اندازہ ہوا کہ دور سے دیکھنے میں پہاڑ ہی نظر آتا ہے، اور قریب جانے کے بعد وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شپ ہے. اور مولانا یہاں وَلَهُ کا لفظ جو ہے قابل غور ہے جی، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شپ میری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو سواریاں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ سب میں نے تم کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اس کا حقیقی مالک میں ہوں. جی جی. اگر آپ چاہیں، اگر اللہ کنٹرول نہ کرے تو جو لوگ پانی کے جہاز سے سفر کرتے ہیں اور اگر ان کا تجربہ ہوا ہے کسی طغیان یا کسی طوفان کا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسان سب چیزوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اس کی بہت اچھی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب موجیں آ کے ان کو مارتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما، آج کے بعد سے ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. قرآن مجید کی یہ کچھ آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا. تو اس کا زیادہ تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ایئر کرافٹ سے یا پلین سے جو ہے سفر کرتے. اس میں کبھی کبھی جو ہے ٹربولنس آتا ہے اور کبھی کبھی ایئر پاکٹ آتا ہے، تو چلتے چلتے ہوائی جہاز جو ہے یکایک نیچے ڈپ ہو جاتا ہے اور ہلنے لگتا ہے، اور اتنے بری طرح ہلنے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور دوسرا کچھ یاد نہیں آتا. یہاں تک کہ ملحد بھی پکار اٹھتے ہیں، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. جو خدا پر یقین نہیں رکھتے اس وقت ان کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے. تو لیکن پھر جب حالات جب سازگار ہو جاتے ہیں تو انسان دوبارہ ناشکرا بن جاتا ہے، اپنی روش پہ آ جاتا ہے، اپنے روش پہ آ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس وقت کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بچا لے تو مجھے، اگر آج میں بچ گیا تو اس کے بعد میں میری ساری زندگی جو ہے تیری فرما برداری میں گزرے گی اور میں تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ لیکن وہ حالات جیسے ہی یکساں ہو جاتے ہیں، لوگ دوبارہ جو ہے اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے کانوں میں جو ہے وہ ایئر پلگز جا کے ڈال کے جو ہے وہ پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ اے انسان تو اپنے مالک کا، اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ آپ نے وَلَهُ کی بہت اچھی تشریح کی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بس اللہ نے صرف ایک لہو لا کر کے بتا دیا کہ ساری چیزیں جو ہے بس اسی کی ہے، اس کے اشارے پہ ہے، اس لیے تمہیں بھی یعنی تم انسانوں اور جناتوں کو بھی اللہ کے اشارے پہ اور اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے۔ مولانا مجھے یہ پتہ نہیں کہ کب موقع ملے، نہیں ملا موقع ملے، میں اکثر جب بھی سورہ ملک پڑھتا ہوں تو اس کی جو میں آج یہ سنا کہ ہماری بات کو ہم ختم کریں گے عزیز ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر کہتا ہے یہ جو تم پرندوں کو جو دیکھتے ہو جو اپنے پر پھیلائے اور کبھی کبھی پر سمیٹ کر اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کون تھامے ہوئے ہیں ان کو سوائے رحمان کے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں ان کو آسمان میں تھامنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس سے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن طیاروں میں ہم سفر کرتے ہیں، جن ہوائی جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے اس کو جو ہے گرا کر نیست اور نابود کر سکتا ہے۔ حالانکہ انسانوں نے اس کو اب اتنا اچھا بنایا ہے کہ ایئر کریش کے بہت شاذ و نادر ہی واقعات ہوتے ہیں، لیکن آج بھی ہوتے ہیں جی۔ لیکن کیا کسی انسان نے کبھی کسی پرندے کا ایئر کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج تک؟ کہ کوئی پرندہ اڑتے اڑتے جو ہے وہ گر گیا ہو اور مر گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے۔ تو جب ہم سفر بھی کریں اور ہوائی جہاز کا خاص طور پر سفر کریں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت جو ہے اس پورے ہوائی جہاز کی باغ ڈور جو ہے وہ ما یمسکہن الا الرحمن، کہ یہ جو ہوائی جہاز بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے اور وہی اس کو تھامے ہوئے ہے اور وہی اسے خیر اور عافیت کے ساتھ میں جو ہے ہمارے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ چند آیات تھی سورہ رحمان کی، اور اس میں آج ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے اسباق اور نصیحتیں اور تذکیر ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ جو ہے ہم اپنی حیثیت کو یاد رکھیں کہ ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے ہم کو اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا سب سے بڑا پہلو اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف زبان سے شکر ادا کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے ان نعمتوں کا استعمال ہم اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو ان چند آیات کے ساتھ میں الحمدللہ آج جو ہے ہم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 25 تک کا احاطہ کیا۔ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 26 سے جو ہے درس شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔